بنو امیہ نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک نیا دین ڈیزائن کروایا باقاعدہ طور پر. بنو امیہ کے زمانے میں اے آئی نہیں تھا، لیکن بنو امیہ اے آئی کی طرح سافٹ ویئر کی طرح کام کرتے تھے، یعنی فاسٹ، جلدی، کوئک آرڈر دیتے تھے، اور ان کے پاس نفری بہت زیادہ تھی، وسائل زیادہ تھے ان کے پاس. یہ بات محققین نے، اہل سنت کے محققین نے باقاعدہ ثابت کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو امیہ نے 9,000 خطیب سرکاری کرائے پہ لیے تھے اور 4,000 راوی کرائے پہ لیے تھے. ان خطیبوں کو اور ان راویوں کو بنو امیہ کے دربار سے آرڈر ملتا تھا، تھیم، مرکزی خیال ملتا تھا. اس مضمون کے مطابق آپ حدیثیں بناؤ، روایات بناؤ، اقوال بناؤ، فتاوی بناؤ، اور وہ بنانے میں دیر ہی نہیں لگتی تھی. تعجب ہے، اے آئی کو پھر دیر لگتی ہے لیکن بنو امیہ کے خطیبوں کو دیر نہیں لگتی تھی، فٹافٹ بنا دیتے تھے. جن میں سے ایک قاضی شریح ہے. قاضی شریح بہت بڑا نام ہے، پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. تاریخ میں مطالعہ کرو قاضی شریح کو، گوگل سے ہی پوچھ لو قاضی شریح کیا ہے، اے آئی سے پوچھ لو قاضی شریح کیا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ حقائق تاریخ سے نکال کے دے دے گا. یہ کون آدمی ہے؟ یہ قاضی ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بڑا مجتہد ہے، بڑا فقیہ ہے، اور تمام ستمگر حاکموں کا قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے. یہ چیف جسٹس مکمل طور پر ظالموں کی خدمت میں ہے، اور اس کو دیر نہیں لگتی تھی. اے آئی سے زیادہ جلدی بنو امیہ کی ڈیمانڈ اور بنو امیہ کے آرڈر کے مطابق فتویٰ بنا کے دے دیتا تھا. اسی نے فتویٰ بنا کے دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی ہے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف، اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت ہے اور قتل واجب ہے. کوفیوں کے اندر اس وقت فوٹو کاپی کا نظام بھی نہیں تھا، لیکن یہ اتنی تیزی سے فتویٰ پھیلا، اتنی جلدی یہ فتویٰ پھیلا ان کے درمیان کہ تمام وہ تلواریں لے کر آ گئے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں. اتنی تیزی سے انہوں نے یہ کام کیا. بنو امیہ نے نیا اسلام کا نیا ورژن اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سیاست کے مطابق، اپنے مقاصد کے مطابق بنایا، نیا ورژن بنایا. آپ اپنے پاکستان میں دیکھو، یہ تجربہ ہوا ہے. ضیاء الحق جب حکمران تھے تو ان کو دین کا ایک ورژن چاہیے تھا جہادی، اور انہوں نے مفتیوں کو آرڈر دیا، مفتیوں نے فوراً فٹافٹ بنا کے دے دیا. بلکہ مفتیوں سے زیادہ ادیبوں نے ضیاء الحق کو وہ ورژن بنا کے دیا. آپ یہ جو ادیب ہے نسیم حجازی، بہت بڑا ادیب ہے جس نے اے آئی سے زیادہ تیزی سے کتابیں لکھی، بڑے بڑے ناول لکھے، ہزار صفحے، کئی ہزار صفحے کے ناول، افسانے لکھے، اور پھر فوراً ہی پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز نے ان کو ڈرامے بنائے اور فلمیں بنائی، اور جہادی فلمیں، اور انہوں نے کیا ماحول، کیا رنگ بنا دیا. پرویز مشرف آئے، انہوں نے آ کے نیا ورژن، لیبرل ورژن دین کا بنایا کہ دین کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. دین تو کوئی چیز بھی لازم نہیں قرار دیتا. دین تو بالکل، اس نے چڑیاں پہنا دی حتیٰ عورتوں کو بھی، نعوذ باللہ. یہی لاہور کے اندر اس نے میراتھن کروائی چڑیاں پہنا کے عورتوں مردوں کو. اب یہ بھی حکمران ہے. ہر حکمران جب آتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے معاشرے کو اپنے تابع بنانے کے لیے مذہبی طبقے کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے. ہر قسم کا جب حکمران آتا ہے، آپ پاکستان کی مثال لے لو، پاکستان میں کسی کی بھی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، ایک مذہبی طبقہ، مذہبی ونگ اور ان کے لیڈر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نون لیگ کی حکومت آتی ہے، ایک مذہبی ونگ اور دوسرا طبقہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ایک اور مذہبی طبقہ، مذہبی ونگ بن کے ان کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ ان کو خدمات اپنی ساری پیش کرتا ہے. یعنی حکومت کی ضرورت کے مطابق فتاوی، حکومت کی ضرورت کے مطابق جوازات، حکومت کی اس کے مطابق بیانیے، حکومت کی ڈیمانڈ پر بیانیے بنانا. یہ درباریوں کا کاروبار ہے، بزنس ہے درباریوں کا تاریخ میں. اور یہ سلسلہ مسلمانوں میں شروع بنو امیہ نے کیا. درباری علماء، درباری مفتی، درباری قاضی جو سرکاری خرچے پر، اہل سنت میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے درباری ہونا قبول نہیں کیا، لیکن انہیں، یہی امام ابو حنیفہ سنیوں کے بڑے امام، ان کو کوڑے مارے حکمرانوں نے اسی وجہ سے کہ درباری نہیں بنے. وہ اپنی مرضی کے فتاوی ان سے دلوانا چاہتے تھے، نہیں دیے. کتنی علماء کو شہید کر دیا، حکومت بھی سنی، فقی بھی سنی، لیکن یہ سنی فقی اس حکمران کے، حاکم کے تابع نہیں ہوا، اس نے مروا دیا اس کو. تو شیعہ کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے کہ یہ تو ہمیشہ درباروں کے زیر عتاب رہے ہیں، درباروں سے وابستہ نہیں رہے. لیکن اکا دکا جہاں موقع ملا درباروں میں وابستہ ہوئے تو درباروں کی بھرپور انہوں نے خدمت کی ہے. درباری بنے، درباری دین پیش کیا، جو درباروں نے پسند کیا وہ دین انہوں نے پیش کیا. جب عالم دین فروش بن جائے، شاہ کو دین بیچے یا عوام کو دین بیچے، حق ختم ہو جاتا ہے.